اچھا جی، 2 چیزیں assertive کمیونیکیشن کے بارے میں نے سیکھی اور میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے بھی شیئر کی جائیں. ایک تو نمبر 1، اگر آپ واقعی دیکھیں تو تنقید کا ریسیو نہ کرنا یا بچے کے آپ کی انسٹرکشن، آپ کے فیڈ بیک کو ریسیو نہ کرنا، بیسکلی اٹس اے کمیونیکیشن گیپ. اور اس کے لیے سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ یو مسٹ، آپ کے ایموشنز ہائٹنڈ نہیں ہونے چاہئیں. یو شوڈ آلویز ایڈریس دیز ایشوز فرام اے نیوٹرل پلیس، جہاں آپ زیادہ غصے میں نہیں ہیں، جہاں آپ زیادہ تیز ترار زبان کا یا آپ کا ٹون بہت زیادہ لاؤڈ نہیں ہے. اینڈ آلویز اپروچ اٹ فرام این اینگل آف کیوروسٹی، جہاں پہ آپ اپنے صحیح ہونے پہ بہت زیادہ اڑے ہوئے نہ ہوں. بطول اکثر ہوتا یہی ہے کہ وین وی آر ٹرائنگ ٹو گیو فیڈ بیک ٹو اے چائلڈ، تو آپ اس کو یہ بتانے کی یا باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی اس نے ایکشن کیا ہے وہ کیوں کیا ہے یہ تو ہم سننا ہی نہیں چاہتے، لیکن اس نے غلط کیا ہے، میں صحیح ہوں تم غلط ہو، یہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اینڈ دیٹس اے کمپلیٹ بریک ڈاؤن. اس کے لیے آپ کیا کہیں گی پیرنٹس کو؟ اس کے لیے کہ دیکھیں ہر انسان کی، چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا ہو، اس کی اپنی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے. سو آپ بچوں کو بھی رسپیکٹفلی ٹریٹ کریں. اگر کوئی بھی فیل کرے گا نا کہ وہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے تو دے وونٹ لائک ٹو بی اے پارٹ آف دیٹ. اینڈ آلسو ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جو بچے، جیسے اب ہم گرون اپ ایڈلٹس ہو گئے ہیں، تو اب ہمارے اندر اگر کرٹیکل پیرنٹ ہمارے پاس نہیں بھی ہوں، لیکن وہ آواز ہمارے ذہن میں انٹرنلائز ہو گئی ہے. لیکن مجھے بتائیں، پیرنٹس کا گو ٹو فیوریٹ جملہ ہوتا ہے آئی ٹولڈ یو سو، یعنی جو بھی چیز غلط ہوئی ہے اس سے پہلے بھی آپ کو ڈومز ڈے سینیریو پینٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ تو ہونا ہی ہے، تو خراب ہی ہوگا، اور جب ہو جائے میں نے تو پہلے ہی کہا تھا اس نے خراب ہونا. ایگزیکٹلی. اور یہی آواز ہم بڑے ہو کر بھی انٹرنلائز کر لیتے ہیں. ہمیں کہیں نہ کہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم سے تو ہوگا ہی نہیں، رائٹ. سو ہم لوگ ایک چیز کرتے ہیں تھیراپی میں، پہلا کویشچن ہوتا ہے ہاؤ از یور انر وائس لائک. آپ اپنے آپ کو کیا بولتے ہیں، آپ کا انر ڈائلاگ کیسا ہے اپنے ساتھ، کہ میں آج ایسی لگ رہی ہوں، میں تو ہوں ہی ایسی، یا مجھ سے نہیں ہوا. ایک ہمارے پاس ایک اسٹوڈنٹ آئی تھی، شی ہیڈ اسٹریٹ اے اسٹار، صرف ایک اس کا اے تھا، اینڈ شی واز کرائنگ. I said, why are you crying? She said, because I'm less than perfect. Yes, and my parents won't approve of this. Wow. So I asked everyone just to tell her کہ آپ لوگ سب روئیں گے اگر آپ کا A stars آئیں اور A کے آئے ہو. کہہ رہے ہاں ہم خوشی میں روئیں گے. but no. لیکن one thing parents don't realize کہ اگر بچہ آپ کی ہر فیڈ بیک پہ کان دھرنے لگے تو بیسکلی وہ ماماز بوائے یا ماماز گرل بن جائے گا، اور اس کا اپنا ذہن، اپنا سینس آف آئیڈینٹی، سیلف کبھی ڈیولپ نہیں ہو پائے گا. ان فیکٹ دا چائلڈ ول بیکم سو ڈپینڈنٹ آن ایکسٹرنل ویلیڈیشنس کہ آگے آنے والی زندگی میں وہ ہمیشہ غلط فیصلے کرے گا. میں چاہوں گی کہ اس پوائنٹ کو ذرا آپ الیبوریٹ کریں. اچھا، 3 بڑی چیزیں. ہم اس وقت پچھلے 4 سال سے ہم ایک پروگرام پہ جو کام کر رہے ہیں which deals with identity crisis of the youths. اینڈ آپ دیکھیں تو ہمارے یہاں پہ اتنا پرابلم ہے، آئیڈینٹی اتنی کویشچن کی جاتی ہے، ویدر اٹ بی ریلیجسلی، ویدر اٹ بی کلچرلی، ویدر اٹ بی ایٹ ہوم، ویدر اٹ بی ایٹ اسکول، اتنی کویشچن کی جاتی ہے کہ وی آر لاسٹ. ہمارے پاس فکسڈ ہے نا ہر چیز کے ٹائم فریمز فکسڈ ہیں. باہر دنیا میں شاید اس طریقے سے اتنا نہیں ہے جتنا ہمارے یہاں پہ ہے کہ میٹرک تک آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ نے آگے کا کریئر کیا کرنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے. ریجڈ مینٹیلٹی ہے، ہم بالکل کربڈ ہیں. واٹ وی ڈونٹ ٹینڈ ٹو ریئلائز کہ کیا اسپیکٹس ہیں جو اس کی وجہ سے بڑے نقصان دہ ہو جاتے ہیں. ایک چیز جو ہم نے ایز این ایکسپیریمنٹ اسٹارٹ کی تھی کرن فاؤنڈیشن پہ، اینڈ اٹ ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی اے ونڈرفل ایکسپیرینس وچ واز دا مدر چائلڈ اسٹوڈنٹ پارٹنرشپ پروگرام انیشلی. ایبسلیوٹلی. اب کرنا یہ شروع کیا کہ جب ایڈمیشن دینا ہے بچے کو تو پہلے تو گھر والوں کو، لوکل کمیونٹیز کو یہ آمادہ کرنا ہے کہ جی آپ جو ہے کیا کہتے ہیں والدہ بھی اسکول اٹینڈ کریں گی. دین شی نیڈس ٹو ورک ان کوآرڈینیشن ود دا ٹیچر، دین آلسو ود دا اسٹوڈنٹ. اب اس میں کیا ہے کہ ایک پورا سسٹم قائم ہو گیا ویئر دا چائلڈ ہیز اے سپورٹ سسٹم لائک اے نیٹ ورک. ایبسلیوٹلی. کہیں اس کو کنفلکٹنگ میسیجز نہ ملیں بٹوین دا ٹیچر. اور یہ کرن فاؤنڈیشن کی ایگزامپل بڑی زبردست ہے بیکاز دیز آر اسٹوڈنٹس کمنگ فرام دا لوئسٹ آف انکم بریکٹس اور انڈر پریولیجڈ ہیں، اور اس کے علاوہ دیز آر ویری وائلنٹ کمیونٹیز. یہاں پہ بچوں کا فیوچر ویسے ہی سیف نہیں ہے. تو آپ سوچیں کہ ایک بچے کو اسکول میں آپ اچھی باتیں بتا رہے ہیں لیکن اس کے گھر کا ماحول، اس کا محلہ اس سے بالکل منافی، اس سے بالکل مترادف ہے. سو اٹس امپورٹنٹ ٹو ڈیولپ دیٹ سسٹم. لیکن ناصر، اگر میں آپ سے پوچھوں ہاؤ ٹو ہیو ہیلنگ کانورزیشنز، ایک تو یہ ہے نا کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے شروع سے ان اصولوں کو فالو کیا، بہت سارے گھر اور بہت سارے ہمارے دیکھنے والے وہ لوگ ہوں گے جن کی اپنے بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن بالکل بریک ڈاؤن ہو چکی ہے، یا ٹیچرز ایسے ہوں گے جن سے ان کے اسٹوڈنٹس بہت نالاں ہو چکے ہیں. کس طرح ہیلنگ کانورزیشنز ہو سکتی ہیں؟ اس کا بہترین جو سولوشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے سرٹین ایکٹ سے اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو روکنا ہے تو اس موضوع کو ٹیبو نہ بنائیں، بلکہ اس کو اس کے اوپر آپ ایجوکیٹ کریں، اس سے ڈسکس کریں، تو آپ دیکھیے گا کہ اس کے کتنے بہتر نتائج حاصل ہوں گے. اور دوسری چیز یہ کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو چیز ہم اپنے بچوں کو نہیں بتا پا رہے وہ ہے معافی مانگنے میں پہل کرنا،
वो है दूसरे को अप्रिशिएट करने में पहल करना, और कहा जाता है कि ह्यूमिलिटी इज़ द बेस्ट अमंग ऑल वर्च्यूज़। बट नासिर, हाउ विल इट हैपन? मुझे बताएं ना, जब बच्चे ने ज़िंदगी भर से अप्रिसिएशन देखी ही नहीं है, एंड अप्रिसिएशन उसकी ज़ात के लिए, अगर वो माँ का कहना मानता है तो वो अच्छी बच्ची है, अगर वो अच्छे ग्रेड्स लेके आता है तो वो अच्छी बच्ची है। सो वी हैव मेड इट सो कंडीशनल कि हम तो अपने आप को अच्छा समझते ही नहीं है, हमें कभी अप्रिसिएशन उस तरह मिली ही नहीं है। देखिए, पेरेंट्स को गुजरते वक्त के साथ, ये हम बात कर रहे हैं 21st सेंचुरी की नीड्स की, तो उनको भी अपने जो थिंकिंग है उस पर पैराडाइम शिफ्ट लाना पड़ेगा। उनको देखना पड़ेगा कि उनके दौर की क्या नीड्स थी, और अगर आज उनका बच्चा ये कह रहा है कि मुझे अपने फ़ोन में इंटरनेट लाजमी चाहिए, आप पाबंदियाँ लगा के कभी बच्चे को किसी गलत काम से नहीं रोक सकते। इसका एक तरीका है, वो ये है कि आप उसको एजुकेट करें। जस्ट लाइक कि आपको ट्रैफिक रूल्स के बारे में मालूम है कि आप रेड लाइट पे नहीं रुकेंगे तो क्या होगा। आई ऑल्सो फील वी ओवर ग्लोरीफाई आवर ओन एक्सपीरियंसेस। यानी मुझे ऐसा लगता है बतूल, आप किसी भी पेरेंट को या ग्रोन अप को किसी बच्चे से या यंगस्टर से बात करते हुए देखें, ऐसा लगता है हम परफेक्ट थे, हमने कभी कोई गलती नहीं की, हमने कभी स्कूल बंक नहीं किया, हम सारे स्ट्रेट ए स्टूडेंट थे। ऐसा लगता है बच्चे के थ्रू हम वो बचपन या वो यूथ जीना चाहते हैं जो शायद हमारे पास नहीं थी। वी वांट टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स थ्रू द चाइल्ड। एग्जैक्टली, देखिए बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज़ अंडरस्टैंडिंग आवर ओन वीकनेसेस एंड बीइंग वल्नरेबल एंड टॉकिंग अबाउट इट। जब आप कहीं भी जाते हैं, सो यू नो ड्राइंग रूम कन्वर्सेशंस हो रही हैं, एवरीवन इज बिहेविंग लाइक दे आर परफेक्ट, वेयर एज व्हेन यू टॉक अबाउट रियल थिंग्स देन रियल कन्वर्सेशंस हैपन ना, एंड दैट्स वेयर ग्रोथ occurs. And Zuhair, what about comparisons? यानी मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मसला है कि even if the child or a young person tries to communicate कि ये मैं feel कर रहा हूँ, तो we are so dismissive, और एक competition शुरू हो जाता है कि हमारे वक्त में तो इतनी ज़्यादा मुश्किलें थीं और हमें कभी फ़र्क नहीं पड़ा, तुम लोगों ने ये लफ्ज़ सीख लिए हैं, बोर होना, स्ट्रेस होना, एनजाइटी होना, डिप्रेशन होना, ऐसा कुछ नहीं होता। How do you deal with that? ये तो मैं कहूँगा कि एक हमारे कौम का मशगला है ना, ब्राउन फैमिलीज हैव दिस वेरी टिपिकल एटीट्यूड, बड़ा कॉमन, डिसमिस कर देते हैं हम बिल्कुल कि ऐसा नहीं होता, अल्लाह को याद करो बेटा सब ठीक हो जाएगा। सो हम एक्नॉलेज ही नहीं करने को तैयार या अल्लाह को याद करो या मोबाइल को छोड़ दो, बच्चा कुछ भी बोले आके और लगे रहो मोबाइल पे। एब्सोल्युटली, आप कुछ भी कर लें, वो 2-3 गिनी चुनी चीजें हैं, ईदर इट इज योर मोबाइल, ईदर इट इज द पीपल यू सिट विद, दोस्त तुम्हें खराब कर रहे हैं, और इधर जो है कि कहते हैं इट इज यू नो कि ऐसी कोई चीज़ होती नहीं। तो वन ऑफ द 3 थिंग्स, इसके अलावा ज़्यादा जो है हमारे पास कोई वो नहीं है। द प्रॉब्लम बीइंग वी डोंट टेंड टू रियलाइज इज बिकॉज प्रॉबली हमारे यहाँ पे एक्नॉलेज, रिस्पेक्ट, अप्रिशिएट कॉन्सेप्ट ही नहीं, हमारे पेरेंट्स कभी नहीं हुए इससे। सो इवेंचुअली उनने जब अपने करियर चॉइसेस कभी ज़िंदगी में करने चाहे, उनको शायद मौका नहीं मिला, या उनको जो है कभी आगे प्रमोट नहीं किया गया, या उनके वालिदैन ने उनको डिसमिस कर दिया, and that comes down on your child because that's the parenting style they learned. Absolutely. और उनको इसी तरह बचपन में डील किया गया, तो उनको लगता है कि यही सही तरीका है। अच्छा, इसके अंदर मुझे ये बताएं कि फिर हाउ डू वी ब्रिज इट? नासिर, अभी जो एक खला पैदा होता जा रहा है उसमें मुझे लगता है एक पुश बैक है, जहाँ हम कह रहे हैं कि बच्चों को भी ट्रेडिशंस को, वैल्यूज़ को समझना चाहिए। बच्चा जब कुछ नया करना चाहता है देयर इज़ पुश बैक। यू नो, बच्चा घर में ये कह दे कि मामा मुझे आज रोटी पराठा नहीं खाना, नूडल्स बना दें, उस पर पुश बैक। कोई नई जगह ने उसकी मर्ज़ी किसी चीज़ में नहीं। आप बताएं, घर में जो तकरीबात सेट की जाती हैं, हर कोई अपने स्केड्यूल के मुताबिक चलता है, बच्चे के एग्ज़ाम, बच्चे की कोई मसरूफियत कभी नहीं देखी जाती। सो वी आर नॉट गिविंग द चाइल्ड एनी रिस्पेक्ट। बच्चों से आप अपनी कम्युनिकेशन को बढ़ाएं, मुश्किल मौज़ूआत में उनसे बात करें, जहां आपको लगता है कि वो अपने दिल की बात आपसे नहीं कर पा रहा, चाहे आपको स्कूल से कोई इंसिडेंस रिपोर्ट हो रहा हो। और मैं आपको बताऊं कि अगेन आई वुड लाइक टू रीआइट्रेट कि पेरेंट्स को ज़्यादा ज़रूरत है अपनी चीज़ों को अनलर्न करने की, रीलर्न करने की, एज़ कम्पेयर टू द चाइल्ड, क्योंकि आजकल का जो बच्चा है वो तो वैसे इंटरनेट के दौर का, आप कह रहे हैं, वो डिजिटल दौर के अंदर है। और मुझे ऐसा लगता है, मैंने आज से कोई 1.5 साल पहले एक आर्टिकल लिखा था और वो डॉन में पब्लिश हुआ, कि आज हम उस दौर में जी रहे हैं कि जहाँ पर हमारे पास जो हमारे बच्चे हैं वो तो डिजिटल हो गए, लेकिन पेरेंट्स अभी भी एनालॉग तो अच्छा, इसमें ना एक लेवल की मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी, लास्ट 2 मिनट्स ऑफ द शो। बतूल, मुझे बताएं कि एक सेट ऑफ पेरेंट्स के अगर 3 बच्चे हैं तो तीनों का मिजाज भी तो मुख्तलिफ हो सकता है। अगर डांट डपट, तनकीद या बड़े बच्चे पे चलती है, हो सकता है दी अदर चाइल्ड इज़ अ रेबल। तो बर्थ ऑर्डर का और बच्चों की पर्सनालिटी डिफरेंसेस का भी फ़र्क है इसमें या नहीं? बिल्कुल, एब्सोल्युटली।
جو ایڈلٹ ہوتے ہیں وہ یا تو اوبیڈینٹ ہوں گے بہت زیادہ یا بالکل ریبیل کر جائیں گے. جو تھرڈ ون ہوتے ہیں the youngest pampered ones, right? And middle child are always like in comparison. They keep comparing themselves with either the elder one یا پھر the younger one. And also parenting style changes, with time. پہلے والے with their سختی نہیں ہوتی اتنی, یا تو سختی نہیں ہوتی یا بہت زیادہ سختی ہوتی ہے. اینڈ ٹورڈز the youngest child ان کا بھی کافی اسٹائل جو ہے وہ لیزر فیئر ہو جاتا ہے, ریلیکس ہو جاتا ہے ان کی پیرنٹنگ میں. سو اٹ آلسو پلیز اے ہیوج سو any last piece of advice for parents if they feel genuinely ہم نے اپنے بچے کو کوئی کریکٹیو اصلاح دینی ہے, کوئی بات ان سے کرنی ہے, فیڈ بیک دینی ہے, anything that they must remember? I think they must remember that their kids are also human, and with time, like just like they learned, parents they learned, they grow with children na. اسی طریقے سے children will also learn with time. So trust themselves as a parent and trust their children. Absolutely. Any quick last message? کہتے ہیں حضرت علی کا ایک کال ہے کہ ارلی ایجز کے اندر جب بچہ ہو اپنے تو اس کو بادشاہوں کی طرح پالو. تھوڑا بڑا ہوتا ہے, آئی تھنک پوسٹ 7 years آف ایج اسے وزیروں کی طرح پالو, اور جب وہ بالغ ہو جائے, when اڈلٹ کے زمرے میں آنا شروع ہو جائے, وچ از اب پیوبرٹی کے زمرے میں, اس کے بعد تو اسے دوست بنا لو. ہمارے یہاں ہم شاید پہلے 2 تو کچھ حد تک کر لیتے ہیں, وچ از جو ہے بادشاہوں کی طرح پال کے لاڈ پیار سے بھی بڑا کرتے ہیں, رسپانسبلٹی بھی کچھ حد تک پٹ آن کرتے ہیں, مگر اس کے بعد کبھی انکلوژن نہیں کرتے ہیں. بچے سے کبھی اس سے نہیں پوچھا جاتا ہاؤ ڈز ہی فیل اور شی فیلز اباؤٹ اینی تھنگ. کوئی بڑی بہن کی شادی ہو رہی ہے یا کوئی بڑے بھائی کی شادی ہو رہی ہے, چھوٹے بچے سے نہیں پوچھا جاتا. ڈیسیژن میکنگ, تاکہ آپ کا سینس آف سیلف ایکنالج ہو. ناصر, پیرنٹس یہ کہنا چھوڑ دیں کہ ہمارا دور بہت اچھا تھا اور تمہارا دور خراب ہے, کیونکہ پھر آپ کے بچے نے یہی کہنا ہے کہ جب دور خراب ہے تو میں صحیح کیسے ہو سکتا ہوں. لیکن پیٹرول کی پرائس کے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں نا, وہ پہلے والی سستی تھی زیادہ. بہت بہت شکریہ. ناصر, زہیر اینڈ بطول ہمارے ساتھ موجود تھے. دیکھیے جی, اصلاح کرنا یقیناً ایز اے پیرنٹ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. آئی ایم ناٹ 100% ایڈوکیٹ آف کہ آپ صرف اور صرف اپنے بچے کے دوست بن جائیں. بچے کو شروع کے سالوں میں پیرنٹنگ کی ویلیوز دینے کی بہت اہمیت ہے اور ضرورت بھی ہے, لیکن اس کا ایک انداز ہوتا ہے. جہاں آپ کا انداز کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے اس کو سمجھنا اور اس کی اصلاح کرنا بھی اتنا ہی اہم ہے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, کل آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.